بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو کھانے پینے کے آداب بیان ہوئے ہیں اسی سلسلے میں ایک سوال اور غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے، ایک خاص حصے میں اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ حصہ ہے شکار کا۔ ظاہر ہے کہ انسان جس دور میں رہا ہے ایک عرصے تک اس میں اس کو شکار کر کے اپنے لیے کھانا کھانا ہوتا تھا، وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا، پرندوں کا شکار کرتا تھا، اور آج کل کے دور میں بھی یہ شکار کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں ظاہر ہے کہ اسپورٹس کا ایلیمنٹ بھی داخل ہو گیا ہے۔ تاہم شکار کر کے کھانے کے حوالے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے اور جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ بندوق کے ذریعے سے شکار کریں گے، اور مثال کے طور پہ آپ نے کسی پرندے کو مارا یا آپ نے کسی جانور کا نشانہ لیا، اور وہ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ نشانہ باندھنے کے بعد جب آپ اس جانور کے قریب جائیں تو وہ زندہ حالت میں آپ کو میسر ہو، اور پھر آپ اس کو ذبح کر لیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہہ کے، گویا کہ تکبیر اس موقع پہ کہی جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جانور ناجائز ہوگا۔ تو دیکھیے یہ بات درست نہیں ہے۔ جو جانور کا شکار جب بھی آپ بندوق کی گولی سے کریں گے تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس بندوق کی گولی پر جب لبی دبائی آپ نے بندوق کی، اس موقع پہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر آپ نے وہ جو بندوق کی گولی جب چلائی، بندوق چلائی اور وہ گولی لگی اس جانور کو جا کے، پرندے کو جا کے، اور آپ جب اس پرندے کے پاس پہنچے اور وہ اگر فرض کیجئے کہ مر بھی گیا ہے اور آپ کو ایک ریزنیبلی طور پہ آپ سرٹن ہیں یا کافی حد تک آپ سرٹن ہیں کہ جو اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ بلڈ لاس سے ہوئی، یعنی اس گولی سے ہوئی ہے، یعنی اس گولی وہ جو گولی لگی تھی اس گولی کے نتیجے میں جانور کا سارا خون بہہ گیا ہے اور اب وہ اس کے نتیجے میں اس کی وفات ہو گئی ہے، تو ایسا جانور پھر کھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ قرآن مجید میں جو تزکیہ جس کو کہتے ہیں، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جانور کو ایسی ذبح کریں کہ اس ذبح کرنے کے نتیجے میں پہلے تو ظاہر شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے، تو وہ شرط تو اس لیے پوری ہو جاتی ہے بندوق کی گولی کے معاملے میں کہ آپ نے جب بندوق کی لبی دبائی اور اسی موقع پہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وہ خون جو ہے وہ جانور کا ہر حال میں نکلنا چاہیے، خون بہہ کے اس کی وفات ہونی چاہیے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چھری ہی کے ساتھ اس کو سرٹن کیا جائے، اور چھری یعنی جانور کو زندہ وہ آپ کو ملے اور پھر آپ اس کو چھری سے ذبح کریں اور بعد میں خون بہائیں، یہ ہرگز ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ ممکن ہوتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں۔ چنانچہ بعض جگہوں پہ جہاں پہ جانور کی وفات ہو جائے، جانور آپ کو مرا ہوا ملے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کی جو موت ہے یہ اصل میں آپ کے اس بندوق کی گولی سے ہی ہوئی ہے، اس سے بلڈ لاس ہوا ہے، اسی سے خون بہا ہے اور اس کے نتیجے میں جانور جو ہے وہ ایکسپائر کر گیا ہے، تو یہ جانور کھانا بھی بالکل حلال ہوگا اور یہ مردار کے حکم میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔